شروع کرتے ہیں اس میں نکرہ کو۔ اس میں نکرہ کو اس میں عام بھی کہا جاتا ہے اور اسے انگلش میں کامن ناؤن بھی کہتے ہیں۔ اس میں نکرہ کی تعریف ہے کسی شخص، جگہ یا چیز کے عام نام کو اس میں نکرہ کہتے ہیں۔ عام نام کو یعنی کہ ہم کسی خاص کو ہم اس میں نکرہ نہیں کہیں گے۔ اگر کوئی خاص نام ہے تو ہم اسے اس میں نکرہ نہیں کہیں گے، عام نام ہونا شرط۔ اس میں نکرہ کو اس میں عام بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو ہے یہ دو ناموں سے جانا جاتا ہے، اس میں نکرہ اور اس میں عام۔ جب بھی آپ سے تعریف پوچھی جائے اس میں نکرہ کی تو اس میں عام کی ہی لکھنی ہے، اور اس میں عام کی پوچھی جائے تو اس میں نکرہ ہی کی لکھنی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ سے پوچھ لیا جائے اس میں نکرہ تو آپ کنفیوز رہیں کہ اس میں نکرہ کسے کہتے ہیں، کہ ہم نے تو اس میں عام پڑھا تھا، اس میں عام پوچھ لیا جائے تو کہیں گے ہم نے اس میں نکرہ پڑھا تھا تو یہ اس میں عام کہاں سے پوچھ لیا۔ دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں نام سے یہ جانے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں نکرہ کی تعریف کسی شخص، جگہ یا چیز کے عام نام کو اس میں نکرہ کہتے ہیں۔ اس میں نکرہ کو اس میں عام بھی کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے شہر میں بہت مندر ہیں، حلوائی کی دکان سے جلیبیاں لے آؤ، درخت پر چڑیاں چہچہا رہی ہیں، جنگل میں خطرناک جانور رہتے ہیں۔ اوپر کے خط کشیدہ الفاظ اس میں نکرہ ہیں۔ اب آپ ایک چیز دیکھ رہے ہوں گے اس میں مثالوں میں کیا ہے کہ ہمارے شہر میں بہت مندر ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ کون سے مندر، اور یہ بھی نہیں بتایا جا رہا ہے کہ کون سے شہر میں۔ شہر تو بھئی کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، آپ نے خاص نہیں کیا نا۔ یہ نہیں بتایا دلی شہر میں، یہ نہیں بتایا لکھنؤ شہر میں، یہ نہیں بتایا بنارس شہر میں۔ کون سا شہر ہے، کون سی مندر ہے، یہ بھی نہیں بتایا۔ بہت مندر ہیں، ارے کون مندر ہے؟ رام مندر ہے، یا جو ہے اکشردھام مندر ہے۔ اب جب اس طریقے سے بات کی جائے، جب کوئی نام نہ لیا جائے اور اس کی تخصیص نہ کی جائے تو اس کو کہتے ہیں ہم اس میں عام۔ اب دیکھ رہے ہوں گے اس میں شہر اور مندر یہ سب اس میں عام ہے۔ اس طریقے سے یہ آپ شہر کو بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں شہر کا نام نہیں لیا گیا تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس میں عام ہی ہے۔ اور اس کو آپ چاہیں تو انڈر لائن بھی کر دیتا ہوں جیسے ہمارے شہر میں بہت مندر ہیں۔ حلوائی کی دکان سے جلیبیاں لے آؤ۔ حلوائی کی دکان سے، کون سے حلوائی؟ کہاں کا حلوائی؟ یہ کون سے حلوائی ہیں؟ بھائی بہت قسم کے حلوائی ہوتے ہیں ایک شہر میں، ایک نہیں ہزاروں قسم کی مٹھائی کی دکان ہوتی ہے۔ اب میں کسی کا نام نہیں لے سکتا، لیکن علی گڑھ میں وکاس کی مٹھائی بہت مشہور تھی۔ ایسے کچھ مٹھائی والوں کی دکانیں کچھ مٹھائیوں کے لیے اسپیشلی مشہور ہوتی ہیں۔ اب چونکہ یہاں نام نہیں لیا جا رہا ہے تو اس کو ہم اس میں عام کہیں گے، حلوائی کو۔ اور اس طریقے سے دکان کو بھی آپ کہہ سکتے کوئی خاص دکان نہیں ہے جسے ہم نام لے سکیں۔ جلیبیاں لے آؤ، جلیبیاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس میں عام ہے۔ ارے کس کی یہاں کی جلیبی؟ تو جلیبی کا جب تک نام نہیں لیا جائے گا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس میں خاص ہے، یہ اس میں عام کہلائے گا۔ اب درخت پر چڑیاں چہچہا رہی ہیں، اس مثال میں آپ دیکھیے، درخت پر چڑیاں چہچہا رہی ہیں، درخت پر چڑیاں چہچہا رہی ہیں۔ درخت یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کون سا درخت، یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ آم کے درخت پہ، سیب کے درخت پہ، یا اسی طریقے سے جو ہے انار کے درخت پہ، اخروٹ کے درخت پہ، یا لیچی کے درخت پہ، کس درخت پہ یہ نام نہیں لیا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے نہ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ چڑیاں کون سی ہیں، وہ چڑیاں جو ہے کون چڑیاں ہیں۔ بھئی گوریا بھی ہو سکتی ہے،
اسی طریقے سے جو ہے اور بہت سے طوطے بھی ہو سکتے ہیں، کوے بھی ہو سکتے ہیں، کون سی چڑیا چہچہا رہی ہے یہ نہیں بتایا جا رہا ہے۔ اور اس طریقے سے جب نام نہ لیا جائے تو اسے اسم عام کہتے ہیں۔ جنگل میں خطرناک جانور رہتے ہیں، آپ دیکھیے کہ یہاں جنگل جو لفظ ہے یہ بہت قسم کے جنگل ہو سکتے ہیں بھائی، افریقہ کے جنگل، یا مطلب جو ہے آپ کے آس پاس کوئی جو ہے جنگل ہو، کپواڑہ کا جنگل، یا اسی طریقے سے آپ کہہ دیجئے کٹنیا کی جنگل، یا اور بہت سارے جنگل ہیں ہندوستان میں بھی، بہت سارے مشہور جنگل ہیں، نام نہیں لیا جا رہا ہے، بس یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگل میں خطرناک جانور رہتے ہیں۔ جانور بھی کئی قسم کے خطرناک ہو سکتے ہیں بھائی، شیر بھی ہو سکتے ہیں، بھالو بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے سانپ بھی ہو سکتے ہیں، اور بہت قسم کے جانور ہو سکتے ہیں، اور اس کا نام نہ لے کے آپ سے یہ کہا جا رہا ہے جانور رہتے ہیں۔ تو جانور جب اس طریقے سے نام نہ لیا جائے، اسپیشل نہ کیا جائے، سانپ، بچھو یا شیر یا جو ہے آپ کا کوئی بھی خطرناک جانور ہو، تو ہم اسے اسم عام کہتے ہیں۔ اب اس میں ہم نے انڈر لائن کر دیے ہیں وہ سارے الفاظ جن کو آپ جو ہے اسم عام کی فہرست میں رکھ سکتے ہیں، اسم عام کی لسٹ میں رکھ سکتے ہیں، انہیں کامن ناؤن کا نام دے سکتے ہیں، وہی اسم عام ہیں جن کو انڈر لائن کیے گئے ہیں۔ اب آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اسم نکرہ کی خاص قسمیں کون کون سی ہیں۔ جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا اسم معرفہ کی خاص قسمیں، ایسے ہی ہم لوگ یہاں پر دیکھیں گے اسم نکرہ کی خاص قسمیں کون ہیں۔ تو سب سے پہلی قسم آئیے ہم دیکھتے ہیں اسم مکبر۔ اسم مکبر، مکبر کے معنی ہیں بڑا کیا ہوا، یہ عربک ورڈ ہے، یہ کبیر سے بنا ہے، جس کے معنی اسی سے ہے اللہ اکبر۔ صبح آپ اذان میں سنتے ہوں گے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اسی سے یہ عربک ورڈ ہے۔ مکبر کے معنی ہوتے ہیں بڑا کیا ہوا، وہ لفظ جو کسی چیز کو بڑا یا بھاری بھرکم کر کے ظاہر کرے اس میں مکبر کہلاتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے میں اس کی ڈیفینیشن پڑھتا ہوں۔ مکبر کے معنی ہیں بڑا کیا ہوا وہ لفظ جو کسی چیز کو بڑا یا بھاری بھرکم کر کے ظاہر کرے اسے مکبر کہلاتا ہے۔ جیسے گھنٹی سے گھنٹا، گھنٹی یہ جو ہے لفظ یہ بتلاتا تھا کوئی چھوٹی سی گھنٹی ہوگی، لیکن جب وہی آپ یہ کوئی بڑی صورت میں دکھائی دینے لگے تو اسے گھنٹا کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا جو ہے گھنٹا گھر، جیسے آپ نے وہاں لال چوک میں سنا ہوگا ایک گھنٹا گھر ہے، وہاں پہ بڑا سا گھنٹا لگا ہوا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے بہرائچ میں دیکھا ہوگا یا دلی میں دیکھا ہوگا، اور اسی جگہوں میں ایک علی گڑھ میں دیکھا ہوگا گھنٹا گھر، بڑا سا گھنٹا جو ہے لگایا جاتا ہے جس میں لوگ ٹائم دیکھتے تھے، پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ آج بھی بہت سی جگہوں پہ موجود ہے، علی گڑھ میں بھی ہے، کشمیر میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے بہرائچ میں بھی آپ دیکھیں گے وہاں پر بھی گھنٹا گھر ہے۔ تو گھنٹا جو لفظ بنا وہ کس سے، جب وہی گھڑی بڑی ہو گئی جس سے پورا شہر دیکھنے لگا ٹائم، تو اس کو گھنٹا کہا جانے لگا۔ لوٹیا سے لوٹا، لوٹیا جب چھوٹی سی جو برتن پاٹ ہوتی ہے جس میں پانی وانی رکھنے کے کام میں آتا ہے، دودھ رکھنے کے کام میں آتا ہے، تو اس کو لوٹیا کہا جاتا ہے۔ وہی جب بڑا ہو گیا جس میں لوگ پانی بھرنے لگے اور اس سے باہر ٹرانسپورٹ کے کام میں بھی لانے لگے، لے جانے لگے اس میں پانی وغیرہ، یا اور کوئی دودھ زیادہ ماترا میں لے جانے لگے زیادہ مقدار میں، تو اسے لوٹا کہا جانے لگا۔ پتیلی چھوٹے سے برتن کو کہتے ہیں جس میں آپ مشکل سے دال چاول ہلکی 2 لوگوں کے لیے آپ بنا سکیں، لیکن وہی جب ڈکچا کی صورت وہ اختیار کر لیتا ہے بڑا برتن، تو اسے پتیلا کہا جانے لگتا ہے۔
پتیلی سے پتیلا کہا جانے لگتا ہے اور کٹوری سے کٹورا کہا جانے لگتا ہے۔ کٹوری چھوٹی سی کٹوری جس میں آپ جو ہے ہلکی سی دال رکھ لیتے ہیں، اور وہی کٹورا جس میں آپ دال چاول دونوں ملا کے کھاتے ہیں، وہ پلیٹ سے کچھ چھوٹا اور کٹورے سے بڑا ہوتا ہے تو اس کو کٹورا کہا جانے لگا۔ تو بہرحال جب اس طریقے سے کسی چھوٹی چیز کو بڑا چیز بنا کر پیش کرنا تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو کہا جائے گا اسم مکبر۔ تو اب آئیے ہم دیکھتے ہیں دوسری قسم اس کی ہے اسم مصغر۔ دوسری قسم کیا ہے؟ اسم مصغر۔ اسم مصغر کو تصغیر بھی کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی ہم لوگ تعریف دیکھتے ہیں، ڈیفینیشن، پریبھاشا دیکھتے ہیں کہ اس کا پریبھاشا، اس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو اس کو جو ہے اس کے لغوی معنی ہیں جو کہ چھوٹا کیا ہوا، جب ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کہا جائے گا اس میں چھوٹا کیا ہوا، ایسے الفاظ جو کسی چیز کو چھوٹا کر کے ظاہر کریں اس میں مصغر کہلاتے ہیں۔ چھوٹا کر کے ظاہر کیا جائے، بڑا کر کے اس کو نہ ظاہر کیا جائے، چھوٹا کر کے۔ آپ نے اوپر والی مثال میں دیکھا، اوپر والے اس میں مکبر کی تعریف اور مثالوں میں، کہ کسی چھوٹی چیز کو بڑا کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ کسی بڑی چیز کو جو ہے چھوٹا کیا جا رہا ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کے ایک طریقے سے کہیے جسٹ مخالف ہوں گے۔ تو مصغر کے معنی ہیں چھوٹا کیا ہوا، ایسے الفاظ جو کسی چیز کو چھوٹا کر کے ظاہر کریں اس میں مصغر کہلاتے ہیں۔ تو جیسے آپ دیکھیے صندوق سے صندوقچہ، باغ سے باغیچہ۔ اب دیکھیے صندوق سے صندوقچہ، صندوق باکس کو کہتے ہیں، اور جب وہی چھوٹا سا ہو باکس، وہ آپ نوودے ودیالیہ میں رہے ہوں گے یا کسی ہاسٹل لائف میں رہے ہوں گے یا اور دوسری جگہوں میں کسی مدرسے میں رہے ہوں گے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب اسکول آتے ہیں گھر سے تو ایک چھوٹا سا باکس لے کے آتے ہیں، اور وہی آپ نے دیکھا ہوگا جب آرمی کے لوگ کہیں ایک دوسرے سے ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور یا مطلب ریلوے میں آپ نے گارڈ کو دیکھا ہوگا جو پیچھے ٹرین پہ بیٹھتا ہے، تو وہ بڑا سا صندوق رکھتا ہے، اس کو صندوق کہا جاتا ہے، لیکن وہی جو چھوٹا سا صندوق ہوتا ہے جو بچہ لے کے آتا ہے ہاسٹل لائف میں، اس کو صندوقچہ کہیں گے چونکہ وہ چھوٹا ہے۔ باغ سے باغیچہ، جب کوئی وہی بڑا باغ ہوتا ہے، سیب کا ہو، آم کا ہو، تو اس کو ہم باغ کہتے ہیں۔ جب کئی بگہے یا کئی کنال میں وہ ہو تو ہم اسے باغ کہتے ہیں۔ لیکن جب وہ چھوٹا ہو، 2-4 آم کے پیڑ لگے ہوئے ہوں، 10-12 سیب کے پیڑ لگے ہوئے ہوں، یا 10-12 اخروٹ یا بادام کے پیڑ لگے ہوں، تو اس طریقے سے ہم اس کو باغ نہیں کہہ سکتے، اس کو باغیچہ کہیں گے، چھوٹا سا باغ۔ باغ سے چھوٹا سا باغ۔ دیگ سے دیگچی، دیگ کہتے ہیں جس میں کھانا بنتا ہے، شادیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کھانا بنتے ہوئے، تو وہ دیگ میں کھانا بنتا ہے، بڑے بڑے دیگ میں کھانا بنتا ہے۔ اور جب وہی چھوٹا ہوتا ہے کوئی دیگ جس میں مطلب ہلکی سی کوئی آپ کہہ سکتے ہیں جس میں کوئی شیر بنا لیا گیا، کوئی مٹھائی بنا لی گئی، مٹھائی منہ میٹھا کرنے کے لیے آخر میں آپ کو کھانا دیا جاتا ہے، وہ چھوٹے سے برتن میں بنا لیا جاتا ہے جس کو آپ دیگچی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اس سے کہ اس کو میں انڈر لائن بھی کر دیتا ہوں آپ کی سمجھنے کے لیے کہ آسانی ہو جائے۔ اس کو صندوق سے صندوقچہ، جیسے باغ سے باغیچہ، باغیچہ کو بھی میں انڈر لائن کر دیتا ہوں تاکہ میں نے ویسے بولڈ کر دیا ہے آپ کے سمجھنے کی آسانی کے لیے۔ دیگ سے دیگچی، آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ کہ دیگچی یہ دراصل دیگ سے بنا ہے اور اس کو شارٹ کر دیا گیا۔ ویسے کتاب سے دیکھیے، کتاب سے کتابچہ، چھوٹی سی بک ہے کوئی اور بہت مختصر سی بک ہے، بہت زیادہ پیجز کی نہیں ہے، 500 یا 1000 یا 200 پیجز کی نہیں ہے، وہ ہوگی 20-30 پیج کی کوئی اگر کتاب ہے ایسی، تو اسے ہم
किताब तो नहीं कह सकते, किताबचा कह सकते हैं। किताब की अपनी एक हैत होती है जो 200-250 पेज की हो कम से कम, और या 500 या 1000 पेजेस की हो, तो उसको हम किताब कह सकते हैं। लेकिन जो 2-4-10 पेज, 15 पेज, 20 पेज की हो, तो उसको हम किताब तो नहीं कह सकते, किताबचा कहेंगे वगैरह। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आया होगा कि वो चीज़ जिसे कोई बड़ा हो और उसे छोटा बनाकर पेश किया जा रहा हो, तो उसे इसमें मुसग़्ग़र कहा जाएगा। आपने ऊपर वाले में देखा था, ऊपर यानी इसमें मुकब्बर में देखा था कि छोटी चीज़ को, वो आपने देखा था कि छोटी चीज़ को बड़ा चीज़ बनाकर पेश किया जा रहा था, घंटी से घंटा बताया जा रहा था। जबकि यहीं पे आप देख रहे होंगे बड़ी चीज़ को छोटा बनाकर पेश किया जा रहा है। तो बहरहाल अब आइए इसकी दूसरी किस्म को हम लोग देखते हैं। इसमें तीसरी किस्म जिसे हमें इसमें आला कहते हैं। इसमें आला क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, इसकी परिभाषा को देखते हैं, इसकी तारीफ़ को देखते हैं। इसकी तारीफ़ है वो लफ्ज़ जो किसी हथियार का नाम ज़ाहिर करे, उसे इसमें आला कहते हैं। जैसे हथौड़ा, थर्मामीटर, चाकू, कैंची वगैरह। इसमें आला वो लफ्ज़, एक मरतबा फिर से मैं इसकी तारीफ़ है परिभाषा पढ़ता हूँ। इसमें आला वो लफ्ज़ जो किसी हथियार का नाम ज़ाहिर करे, उसे इसमें आला कहते हैं। जैसे हथौड़ा, थर्मामीटर, चाकू, कैंची वगैरह। तो इससे आपको ये समझ में आया होगा कि इसमें आला कहते किसे हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है, आप जो काटने पीटने में काम आती हो, चाकू भी हो सकता है, हथौड़ा भी हो सकता है, और बंचरी भी हो सकती है, या इसी तरीके से आपका कैंची भी हो सकती है, या आरी भी हो सकती है। इस तरीके से और बहुत सारे सामान हैं जिनका सबका नाम यहाँ तो लेना नामुमकिन है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे, यहाँ पे उदाहरण के तौर पे कुछ नाम दिए गए हैं जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि किसको हम इसमें आला कह सकते हैं। इसमें आला हर वो चीज़ जो किसी काटने या पीटने के काम में आए, उसे हम इसमें आला कहते हैं। और अब आइए हम इसकी चौथी किस्म को देखते हैं इसमें आला की। इसमें आला की चौथी किस्म है इसमें सौत। इसमें सौत है, इसमें सौत उसको कहते हैं। सबसे पहले आइए हम इसकी तारीफ़ को देखते हैं। कुछ ख़ास जानदारों या चीज़ों की मखसूस आवाज़ को इसमें सौत कहते हैं। कुछ ख़ास जानदारों या चीज़ों की मखसूस आवाज़ को क्या कहते हैं, इसमें सौत कहते हैं। ख़ास हो, स्पेशल है, हर आवाज़ को, हर जानदार की आवाज़ को हम इसमें सौत नहीं कह सकते। हर चीज़ को, कि कोई भी आवाज़ सुनी हम उसमें सौत कह दें उसे। कुछ ख़ास जानदारों या चीज़ों की मखसूस आवाज़ को हम इसमें सौत कह सकते हैं। जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं, वो आपके सामने हैं और मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। वो नाम कुछ इस तरीके से हैं, आप देखें कि भूं भूं, अक्सर कुत्ते को आपने सुना होगा भूं भूं करते हुए, और मियाऊं मियाऊं आपने सुना होगा अक्सर बिल्ली को म्याऊं म्याऊं करते हुए। इस तरीके से खट खट, आपने जब कोई दरवाज़ा खोलना होता है, किसी के घर जाना होता है, तो आप सबसे पहले उसके घर पे जाते हैं, खट खट की आवाज़ करते हैं ताकि वो अंदर कोई है आए तो दरवाज़ा खोले। इस तरीके से कुकुड़कूं, कुकुड़कूं ये मुर्गे की आवाज़ है। और इस तरीके से आवाज़ अगर कोई है, जैसे गुटुरगूं, टुक टुक, तो इस तरीके की आवाज़ों को हम इसमें सौत का नाम दे सकते हैं। इस तरीके के अलावा और बहुत सारे आवाज़ हो सकते हैं जिनका यहाँ सारे नामों का लिया जाना
नामुमकिन है। तो कुछ नाम जिनका हमने यहाँ पे ज़िक्र किया है वही नाम सिर्फ़ और सिर्फ जो है इसमें सौत के दायरे में आते हैं, और इसके अलावा और बहुत सारे नाम हो सकते थे, क्योंकि अब इन सारे नामों का ज़िक्र यहाँ नहीं किया जा सकता। अब आइए देखते हैं इसमें सौत की पांचवी किस्म, सॉरी, इसमें आम की पांचवी किस्म कौन सी है? इसमें ज़र्फ़ है। इसमें ज़र्फ़ की सबसे पहले आइए हम लोग तारीफ़ देखते हैं। इसमें ज़र्फ़ की तारीफ़ क्या है? इसमें ज़र्फ़ की तारीफ़ है वो लफ्ज़ जो किसी जगह या वक्त के नाम को ज़ाहिर करे, इसमें ज़र्फ़ कहलाता है। क्या कहलाता है? इसमें ज़र्फ़ कहलाता है। तो हाँ, इसमें ज़र्फ़ कहलाता है। फिर से एक मरतबा तारीफ़ को हम पढ़ते हैं। वो लफ्ज़ जो किसी जगह या वक्त के नाम को ज़ाहिर करे, इसमें ज़र्फ़ कहलाता है। जगह या वक्त, कोई प्लेस हो या कोई टाइम हो, कोई वक्त हो, हम उसे इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। आइए हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल इस तरीके से हैं, जैसे आप देख रहे होंगे मस्जिद, मंदिर, मदरसा, स्कूल, सुबह, शाम वग़ैरह। तो इस तरीके से अगर कोई नाम लिया जा रहा है तो हम उसे इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में हैं। एक है इसमें ज़र्फ़ ज़मान, दूसरा है इसमें ज़र्फ़ मकान। इसमें ज़र्फ़ ज़मान और दूसरा इसमें ज़र्फ़ मकान। तो सबसे पहले आइए हम इसकी दोनों किस्मों में से पहली किस्म को हम देखते हैं, यानी इसमें ज़र्फ़ मकान के बारे में। इसमें ज़र्फ़ मकान वो इसम है जिससे किसी जगह का इल्म हो, जैसे ईदगाह, स्कूल, कॉलेज, कुतुब खाना वगैरह। कुतुब खाना कहते हैं दरअसल आप कह लेंगे कि दरअसल इसको लाइब्रेरी को कहा जाता है, और आइए हम इसको हिंदी में इसको पुस्तकालय कहा जाता है। एक मरतबा फिर से इसकी डिफिनेशन को हम लोग देखते हैं और इसकी मिसालों को देखते हैं। इसकी डिफिनेशन ये है, वो इस्म जिससे किसी जगह का इल्म हो, जैसे ईदगाह, स्कूल, कॉलेज, कुतुब खाना वगैरह। अगर इस तरह का कोई ज़िक्र किया जा रहा है तो हम उसे इसमें ज़र्फ़ मकान कहेंगे, और इसमें ज़र्फ़ ज़मान हम किसे कहेंगे? इसकी दूसरी किस्म जो है इसमें ज़र्फ़ ज़मान है। इसमें ज़र्फ़ ज़मान वो इस्म है जो वक्त को ज़ाहिर करे। जैसे इसमें ज़र्फ़ ज़मान की सबसे पहले तारीफ़ को दोबारा से हम देखते हैं। इसमें ज़र्फ़ ज़मान वो इस्म है जो वक्त को ज़ाहिर करे, जैसे दोपहर, परसों, कल, सुबह और शाम। अब आप इसमें देख रहे होंगे, या हम इसमें देख रहे हैं, दोपहर एक टाइम बताया जा रहा है, टाइम के बारे में। परसों ये जो है किसी टाइम के बारे में बताया जा रहा है कि कल ये भी टाइम के बारे में बताया जा रहा है, सुबह ये भी टाइम के बारे में, शाम ये भी टाइम के बारे में, एक वक्त के बारे में बताया जा रहा है। किसी ज़माने के बारे में बात किया जा रहा है, किसी वक्त के बारे में बात किया जाए। अब इस तरीके से किसी ज़माने, वक्त या टाइम के बारे में बात की जाए तो हम उसे इसमें ज़र्फ़ ज़मान का नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहली किस्म जो हमने देखी है वो है इसमें ज़र्फ़ मकान, और दूसरा हमने देखा इसमें ज़र्फ़ ज़मान। इसको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो है
جہاں لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو ہٹا نہیں سکتے ہیں، اور اس میں ہم چینجنگ نہیں لا سکتے، اس کو آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اس میں ظرف مکان رکھ لیجئے، اس میں ظرف مکان پہلی قسم رکھ لیجئے، دوسری قسم میں ظرف زمان رکھ لیجئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ اس میں ظرف کی یاد رکھیے صرف، لیکن دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے اس میں ظرف مکان، وہ اسم ہے جس سے کسی جگہ کا علم ہو، جیسے عیدگاہ، عیدگاہ کہتے ہیں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے عید کی، اور اسکول آپ جانتے ہیں جہاں بچے رہتے ہیں ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں بچے پڑھتے ہیں۔ کالج ایسی جگہ جہاں پہ مطلب بی اے گریجویشن لیول تک کی پڑھائی ہوتی ہے یا پی جی لیول کی، تو کالج کہا جاتا ہے۔ کتب خانہ، لائبریری کو کہا جاتا ہے۔ یہ سب ایک پلیس کا نام ہے، جگہ کا نام ہے، اس سے ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، اور جس سے ٹائم کا پتہ چلتا ہے اسے اس میں ظرف زمان کہتے ہیں۔ اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، وہ اسم جو وقت کو ظاہر کرے، جیسے دوپہر، پرسوں، کل صبح، شام وغیرہ۔ تو اس طریقے سے اگر ظاہر کیا جا رہا ہے کسی ٹائم کو تو اسے اس میں ظرف زمان کہیں گے۔ تو اس طریقے سے آج ہم لوگوں نے پڑھا کہ اس میں نکرہ کی سب سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا اس میں نکرہ کی تعریف، اور اس میں نکرہ کا دوسرا نام کیا ہے، اور اس میں نکرہ کو جو ہے انگلش میں کیا کہا جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے اس میں نکرہ کی تعریف پڑھی کہ کسی عام چیز یا جگہ کے نام کو ہم اس میں نکرہ کہیں گے۔ تو اس میں ہم لوگوں نے دیکھا کچھ مثالیں، ہم لوگوں نے دیکھی اس میں، جیسے ہمارے شہر میں بہت مندر ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس میں نکرہ کی خاص قسمیں کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے جو قسم پڑھی وہ ہے اس میں مکبر، جس میں ہم نے دیکھا کہ کسی چھوٹی چیز کو بڑا چیز بنا کر پیش کرنا، اس کو کیا کہا جائے گا، اس میں مکبر۔ اور اسی طریقے سے جسٹ مطلب جو ہے اس کے جسٹ اس کے مخالف اس سے مصغر ہے، اس کو تصغیر بھی کہتے ہیں، جس کے معنی ہیں کہ کسی بڑی چیز کو چھوٹا بنا کر پیش کیا، چھوٹا کیا ہوا، چھوٹا بنا کر پیش کرنا، جس میں ہم لوگوں نے مثال میں دیکھا کہ صندوق سے صندوقچہ، باغ سے باغیچہ، اور دیگ سے دیگچی، کتاب سے کتابچہ وغیرہ۔ تو اس کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا تیسری قسم اسم اعلیٰ، جس میں ہم نے دیکھا اسم اعلیٰ کی تعریف کہ اسم اعلیٰ کہتے کسے ہیں، اور وہ لفظ جو کسی ہتھیار کا نام ظاہر کرے اسے اسم اعلیٰ کہتے ہیں، جیسے ہتھوڑا اور تھرمامیٹر وغیرہ، کینچی وغیرہ۔ اس طریقے سے ہم لوگوں نے پھر چوتھی قسم دیکھی اس میں صوت، کچھ خاص جانداروں یا چیزوں کی مخصوص آواز کو اس میں صوت کہتے ہیں، جیسے بھو بھو، میاؤ میاؤ، کھٹ کھٹ، ککڑکوں گٹرگوں، ٹک ٹک وغیرہ۔ تو اسے ہم اس میں صوت کہتے ہیں۔ اس میں ظرف آخری قسم ہم نے دیکھی، اس میں ظرف وہ لفظ جو کسی جگہ یا وقت کے نام کو ظاہر کرے، اس میں ظرف کہلاتا ہے، جیسے مسجد، مندر، مدرسہ، اسکول، صبح و شام وغیرہ۔ تو اس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس میں ظرف کہتے کسے ہیں۔ اس میں ظرف کی دو قسمیں ہم نے دیکھی، پہلی قسم اس میں ظرف مکان، اور دوسرا ہے اس میں ظرف زمان۔ اس میں ظرف مکان وہ اسم جس سے کسی جگہ کا علم ہو، جیسے عیدگاہ، اسکول، کالج، کتب خانہ، جگہ کا علم ہو، اور وہیں جب ٹائم کا علم ہو تو اسے اس میں ظرف زمان کہا جاتا ہے، وہ اسم جو وقت کو ظاہر کرے، جیسے دوپہر،